Never give good advice to a bad king. Mid-80s जब ये वापडा को अनबंडल किया तो वो खराबी वहाँ से स्टार्ट हुई थी. पाकिस्तान इज नॉट यूनिक. हमारी एक खास किस्म की एलीट कैप्चर है. बट आई थिंक द मोर फंडामेंटल क्वेश्चन वी शुड बी आस्किंग कि व्हाई वी आर इन अ 25th IMF प्रोग्राम. चाइना भी कोई जहेज में हवाई और ये वो तो लेकर नहीं आया था. हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है बगावत पे उड़ जाती है. इट इज़ नॉट अ पेनलेस ट्रांसफॉर्मेशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं हूं अली सलमान और मैं आपके साथ प्राइम इंस्टीट्यूट की एक और स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं. आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद ज़ुबैर. वेलकम डॉक्टर ज़ुबैर टू प्राइम इंस्टीट्यूट. So Dr. Zubair is currently a research fellow at Prime Institute, but he is also served as the chief economist of Pakistan very recently. And before that, he was regional lead economist at Islamic Development Bank. Before that, he was at the State Bank of Pakistan. So a very long, distinguished career as an economist, as an advisor, as an analyst, as a practitioner of economic ideas and economic policies with a lot of local, national, regional, global experiences. And very glad to have you, sir, here. Thank you very much जी. बहुत शुक्रिया for giving me this opportunity. तो हम बेसिकली आजकल हम लोग काफ़ी डिस्कशंस भी कर रहे हैं, सुनते भी हैं इकोनॉमिक मॉडल की, इकोनॉमिक ग्रोथ की और इन चीज़ों की. लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक शेयर करता हूँ कि आज मैं एक पाइड का एक सेमिनार होस्ट कर रहा था और उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी. वो थी पॉलिसी लोन्स और जो प्रोग्राम लोन्स मिलते हैं हमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से रिफॉर्म्स के लिए मिलते हैं. और आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से हमें मिल रहे हैं. उनका रिफॉर्म से क्या ताल्लुक़ होता है और स्पेशली जो रिपोर्ट है पाइड की उसमें डिस्कशन वो हो रही है पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स और फिस्कल पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स के. और जो ऑथर्स का कंक्लूजन है, आफिया मलिक हैं और महमूद खालिद हैं ऑथर्स. उनका कंक्लूजन वो ये है डॉक्टर साहब कि ये जो डोनर फंडेड रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई रिफॉर्म्स का आउटकम नहीं लेके आ. और एक उसमें से कंक्लूजन ये भी है कि इनफैक्ट हम शायद वर्स ऑफ हो गए हैं बिफोर वी एक्चुअली स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ द लोन्स बेस्ड रिफॉर्म्स. और जो हमने पहले लोन लिया और फिर हमने रिफॉर्म करने की कोशिश की, इसमें बेशुमार एग्जांपल्स उस रिपोर्ट में हैं. सो आपने भी काम किया है, आपका पूरी उम्र गुजरी है मल्टीलैटरल्स के साथ काम करते हुए, देखा भी है आपने. एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान आपने इंगेज किया डायरेक्टली उस कैपेसिटी में भी. what do you make of it? Because whenever we heard in Islamabad, जब भी हम रिफॉर्म की बात सुनते हैं तो हम किसी न किसी डेवलपमेंट पार्टनर का नाम साथ ज़रूर सुनते हैं. तो what's your take on it? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली सलमान, और आपके नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम. ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की है और जो आपने पाइड की रिपोर्ट की हवाला दिया है और जो आपने समराइज़ किया उनकी रिसर्च कंक्लूजन, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं टोटली एग्री करता हूँ उस रिसर्च कंक्लूजन से. लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की जो हमारी कंक्लूजन्स हैं, it should not be seen in my view कि ये कोई डोनर की कॉन्स्पिरेटल टाइप की कोई एजेंडा है कि हमें वर्स ऑफ करना है. मेरा जब मैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में था तो बहुत सारे मुल्कों के साथ मेरी पॉलिसी इंगेजमेंट होती थी, प्रोजेक्ट के हवाले से भी होती थी, यानी सेक्टोरल लोन्स के हवाले से भी. और मैंने महसूस हमेशा ये किया है कि इट टेक्स टू टू टैंगो. अगर आप मल्टीलैटरल में हैं और आप एक सेक्टोरल लोन की डिस्कशन कर रहे हैं
पॉलिसी रिफॉर्म की कर रहे हैं, वो आपके मुल्क में के बारे में या उस सेक्टर के बारे में कभी भी उतना नहीं जान सकते. जो मल्टीलैटरल की एक्चुअली वैल्यू एडेड है वो है नॉलेज, द ग्लोबल नॉलेज. एंड देर क्योंकि उनके यहाँ पूरी एक पोस्ट एवेल्यूएशन भी होती है, रिसर्च भी होती है, इन विच दे ब्रिंग यू नो इंसाइट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो बेसिकली मेरी इंगेजमेंट में मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि वो जो अक्रॉस द टेबल बैठे हैं कंट्री अथॉरिटीज़, अगर उनकी इकोनॉमिक टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एक्चुअली दे यूज़ द multilaterals to harness global knowledge. Uski value is far more than the dollar loan that you want to receive, because harnessing that global knowledge comes free with the package. You know, when you are seeking sectoral loan, policy loan. अगर आप consultant hire करें and you know जो multilaterals की knowledge करते हैं package, वो दुनिया के जो टॉप कंसल्टेंट्स हैं उसके लेवल की होती है. तो यू नो कंट्री वुड बी पेइंग थ्रू देयर नोज टू यू नो बेनिफिट और हायर द सच. तो बेसिकली कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, जो मल्टीलैटरल्स या वर्ल्ड बैंक ने सेक्टरल लॉज वगैरह दिए हैं, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 80s जब ये वापडा को अनबंडल किया था और यू नो एक उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, तो वो ख़राबी वहाँ से स्टार्ट हुई थी. तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं. पिछले दिनों हम दोनों की मुलाकात हुई थी डॉक्टर अशरफ जमान से. जी जी. तो उन्होंने एक बड़ी इंसाइट दी थी एक कि नेवर गिव गुड एडवाइस टू अ बैड किंग. राइट. तो वो जो था ना कि उस अनमड यानी हमारा एक पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इज़ नॉट यूनिक, हमारी एक ख़ास किस्म की एलीट कैप्चर है, हमारी ख़ास किस्म की बिजनेस इन्वायरमेंट है, और उसमें हम वापडा को अनबंडल कर रहे थे. इसलिए कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज कम हो रहे थे और जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी उस हिसाब से हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे. तो उसका एक इकोनॉमिक रैशनल बन रहा था. और वापडा के बारे में यू नो 80s की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े मतलब यू नो देयर वर लॉट्स ऑफ सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इट्स एफिशिएंसी एंड एफिकेसी वगैरह. तो वो अनबंडलिंग करने का एक बना हुआ था, लेकिन हम गए फिर उसमें independent power producers में, and this is where the idea of never give good advice to a bad king comes. ये जो गुड एडवाइस और बैड किंग की आपने एक बड़े अच्छा डॉक्टर अरशद के हवाले से बात की, तो आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्ट योर थॉट्स, लेकिन ये कि आईपीपी मॉडल को आप समझते हैं कि आईपीपी वाज अ गुड एडवाइस टू अ बैड किंग, और वाज इट अ बैड एडवाइस टू अ बैड किंग? Where do you place that? IPP model per se at that point in time of understanding कि private sector को कैसे करना है was a good idea. Okay. But उसकी the devil is always in the details. कि अगर आप उसके अंदर basically you make it into a risk-free investment where the sovereign guarantees on the input side and on the output side and loan repayment. So basically it is like a sovereign loan. In effect, and it would have been far cheaper to raise Eurobond and invest through public sector वापडा. You know, तो वो जो यानी अगर एक रिस्क टेकिंग प्राइवेट सेक्टर होता, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो बनना है, और वो पहला कॉन्ट्रैक्ट था विच वॉज अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर हब पावर जनरेशन, and that was then replicated the subsequent investments. तो उसकी जो डिटेल्स हैं, like I just mentioned, वो it became a source of यानी एक political competition
it guaranteed without any risk a guaranteed rate of return in dollar terms. Right? ٹھیک ہے. So the basic idea of inducting or encouraging or incentivizing private sector in the power generation was a good idea at that point in time. But then it was molded in a way where the public sector or the government assumed all sorts of risk. And there was no private sector risk as such. The only private sector risk was کہ اس کے اگر کوئی آپریشنل ایشوز ہوتے ہیں تو دیٹ وڈ بی بیسکلی. لیکن یہ جو آئی پی پی کا جو ماڈل ہے ورلڈ بینک کی طرف سے ہی اس وقت بھی جی ورلڈ بینک فنڈیڈ تھا. تو اب یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ یہ جو ملٹی لیٹرلز ہیں ان کا ایک نالج ہے اور آپ نے گلوبل نالج کی بات کی جس سے ہمیں بینیفٹ کرنا چاہیے. آلدو اس میں ایک سپلیمنٹری کویشچن ہے کہ نالج اور ایڈوائس کو جب ہم اکٹھا کر دیتے ہیں, نالج یعنی ایڈوائس کو اور لون کو جب اکٹھا کر دیتے ہیں تو اس سے کیا پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. لیکن اس اسپیسیفک انسٹنس میں گلوبل ماڈل کیا کہتا ہے؟ یعنی آئی پی پی کو ساورن گارنٹیز نہیں دی جاتی ہیں یا کہیں اور ملکوں میں, جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ملیشیا میں شاید یہی ہوا تھا. لیکن بیسڈ آن یور نالج اف یو وانٹ ٹو کمنٹ آن دس. جی دیکھیے ہم پھر ہمیں وہ کانٹیکس دیکھنا ہوگا 80s میں. ٹھیک ہے. تو وہ 80s میں ایک ویو آئی تھی آف انسینٹیوائزنگ پرائیویٹ سیکٹر ان الیکٹریسٹی جنریشن. بٹ the first case was the hub power. Okay. And that got replicated throughout Africa and many Asian countries. اچھا پہلے یہاں ہوا تھا جی, اس کے بعد پھر باہر وہ ہوا تھا اور وہ انٹرسٹنگ بیسکلی اٹ بیکیم a model for the World Bank جس میں sovereign guarantees دی تھیں. But then like Pakistan, many other developing countries where this model was implemented, they faced the challenges of circular debt and the ability of the government to جو سوورن گارنٹیز ہو رہی تھیں اس کو میک اپ کرنے کے لیے, اس کو میٹ کرنے کے لیے. تو واٹ وی آر ایکسپیرینسنگ ان پاکستان از ناٹ یونیک ہیئر. سری لنکا میں ہوا, بنگلہ دیش میں بھی ہوا ہے, مینی افریقن کنٹریز میں بھی ہوا ہے, چھوٹی بڑی مختلف, نائجیریا اور برکینا فاسو, اس طرح کے کئی ملکوں میں ہوا ہے سرکولر ڈیٹ کا ایشو. پھر اس کے بعد بیسڈ آن دس ایکسپیرئنس دی ورلڈ بینک ایڈوائس اینڈ بیکاز آف دس گلوبل ایکسپیرئنس اور لیٹس سے ڈیولپنگ کنٹریز ایکسپیرئنس, اٹ ٹرن انٹو اے کمپیریٹیو bidding process. Okay. And move away from the sovereign guarantees. I mean, let me come back to the PIDE context. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ if in the government we don't have a strong team, economic team, sector experts, and basically we hire consultants which are for that particular engagement, government hires the consultant. تو وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ سارٹ آف ٹرانسلیٹ اینڈ فلٹر ان ٹو دا گورنمنٹ پروسیس. وہ نالج, وہ ایکسپیرئنس, وہ آپ کا وہ نہیں ہوتا, ڈزنٹ گیٹ انسٹیٹیوشنلائزڈ ود ان دا منسٹری. دیئر فور ایز اے ریزلٹ کہ وہ جو گیپ ہے نالج کا, سیکٹر نالج کا, کہ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا ہوا ہے, ہاؤ اٹ از ایوالونگ ان ادر کنٹریز, what are the now based on that particular policy missteps, اب کیا thinking evolve ہو رہی ہے. اگر وہ آپ کے اندر منسٹری میں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے, اچھا یہ تو ایک ہو گیا. کہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی لینڈر سے گفتگو جو ہے وہ پالیسی ریفارم پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے بیسکلی فوکسڈ آن ہاؤ مچ یو کین لینڈ ٹو می ان ڈالرس, رائٹ. اچھا اس کی کانورسیشن کلیئر ہو جاتی ہے کہ کنٹری جو بھی ملٹی لیٹرل ہے اس کا کتنا کنٹری ایکسپوجر ہے, کتنا ان کے پاس لینڈنگ ہیڈ روم ہے ٹو فائنینس. تو پھر وہ جو کانورسیشن ہے بٹوین دا کنٹری اتھارٹیز اینڈ دا ایم ڈی بیز, وہ ہو جاتی ہے کہ بٹ ہم کتنے آپ ڈالر دے سکتے ہیں, ناٹ ان ٹرمس آف کہ ہم سیکٹر کو بیسڈ آن آر ایکسپیرئنس 94 کی انرجی پالیسی ہوئی. تو اب ہمارا ایک انسٹیڈ آف ڈبلنگ ڈاؤن آن دا سیم پالیسی مسٹیکس, سبسیکوینٹلی the policy should have evolved and
a completely revamped policy framework should have been there. تو ہمارے پاس یہ سائز جو اب ہیومنگس سائز بن گیا ہے وہ نہیں ہوتا. سو ڈاکٹر علی میرا بگ پوائنٹ جو ہے نا, براڈ پوائنٹ یہ ہے کہ فار انگیجمنٹ with the multilaterals, you have to have a very strong team within the government, Ministry of Finance ہے, Planning Commission ہے, subject matter expertise کے ساتھ, and they are the ones should be leading, not a bureaucrat who's on rotation basically. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ one should, the ministry or the subject matter expertise within the government setup should be able to understand the policy missteps and their outcomes, and what is the next goal of how to rectify that, and you engage the multilaterals to give you that regional, your developing country knowledge, which policy framework, your configuration address that problem, and how to move to a more comparative which doesn't burden the consumers and doesn't burden the sovereign. Right. So اس میں جو ملٹی لیٹرز کی انگیجمنٹ بات کی ہے, اس میں آبویسلی آئی ایم ایف کی ایک بڑی واضح ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ موجود ہیں اس وقت, اور ہمارے ایک بہت سینئر اکانومسٹ بھی پچھلے دنوں پوڈ کاسٹ میں بھی آئے, ڈاکٹر اشفاق, اور ان کا بھی یہ تھا کہ جو ملٹی لیٹرلس کی اور پرٹیکولرلی ہوئے آئی ایم ایف کی بات کی کہ ان کا ٹو سمپلیفائی مے بی جو جرنلائز وہ یہ تھا کہ جی آئی ایم ایف از دا مین پرابلم, اس کا جو بھی ایک پرسکرائبڈ ماڈل ہے وہی ہم فالو کر رہے ہیں اور وہی پرابلم کی جڑ ہے, اور چاہے اس میں ایکسچینج ریٹ کو لے لیں یا انٹرسٹ ریٹ کو لے لیں یا پرائمری سرپلس کو لے لیں یا پرائیویٹ جو بھی ان کا, وہ کہتے ہیں از دا مین پارٹ آف دا پرابلم, اور ہمیں اسے باہر آنا پڑے گا اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکیں گے. So where do you stand on that? Because as chief economist, you did engage with IMF I believe in your time. But even now, as an economist, how do you see that unfolding? Do you agree with this sort of notion کہ یہ IMF ہے problem? آج کل تو ہم بہت زیادہ سو کر رہے ہیں, بلکہ پچھلے دنوں اخباروں میں بھی آیا ہے کہ فلڈ ریلیف کے لیے بھی پرائم منسٹر ہیڈ ٹو آسک دی پرمیشن فرام دی IMF. تو یہ ہم ایک طرح سے وہ ہم وپنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو as an economist, how do you see that and what's your take on that? This is actually, microcosm of the fundamental problem. آپ سوچیں یہ کہ منسٹری آف فائنانس میں ایک اکانومی کی ٹیم, اکانومسٹ کی ٹیم, جی, ایک فائنانس منسٹر ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آئی ایم ایف پروگرام ہے, اس کے سارے پیرامیٹرز آر ویری ویل ڈیفائنڈ, should be extremely well understood. ٹھیک ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ when the Prime Minister asks this question to the Finance Ministry or Finance Minister, there are obviously 3-4 ways of bringing about flood relief resources for flood relief material. ٹھیک, یا تو آپ ٹیکسز بڑھائیں گے, ٹھیک ہے, یا جو ایگزسٹنگ ایلوکیشنز ہیں اس میں سے کاٹ کر کے آپ ایک وہ کریں گے, یا بورو کریں گے, یا آپ تینوں کی کمبینیشن کریں گے. اس کے علاوہ دیر از نو اینی ادر ویز. تو میرے لیے یہ بڑا ایک لحاظ سے تو حیران کن نہیں ہے, بٹ ایک طریقے سے یہ ایک سمپٹومیٹک ہے کہ یہ ایک سوال آیا, ہم چلے گئے آئی ایم ایف میں خاص سے 4th فلور پر ہے کیو بلاک میں, جی, اسی فلور میں جہاں پر فائنانس منسٹر کا آفس. جی, تو ان سے ہم نے ایک کوشچن پوچھا اور انہوں نے 1 یا 2 پیراگراف میں لکھ کے دے دیا ہوگا, جو بھی دیا ہوگا, وی ڈونٹ نو دیٹ, رائٹ. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے کوشچن کو 3 پیراگراف میں اور پھر اس کے بعد نیچے ایک ٹیبل دیں کہ سر دس از آور بیسٹ, وداؤٹ گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف. کیونکہ جی وی نو the dimensions of the IMF program, we know the quarterly targets. Given those,
this is the best way we can do it. If there's a program requirement, you can inform the IMF that we are not going to be violating primary balance یا کوئی اور. لیکن یہ, this is how we will package the flood relief. ٹھیک. And this is very symptomatic of the bigger fundamental problem. Because having, used this as a micro example, the big picture is that one should be asking, not critique. As economists, we can critique everything. Right. ٹھیک ہے. There's license of critique. ٹھیک ہے, میں نے یہ کیوں جیکٹ پہنی ہوئی ہے, یہ ٹائی کیوں پہنی, آپ نے یہ, we can go into, and valid critique ہوتی ہے, but that is among the professionals. میرا جو مطلب I have all my professional life I have been in policy institutions. تو policy institutions میں یہ luxury نہیں ہوتی. There you have to take a view which is evidence based, which is from the institutions کی جو policy guidelines ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے you provide a optimal solution. When you are going to the management for approval وغیرہ, وہاں پہ یہ debate وغیرہ نہیں ہوتی ہے. Not tolerated at all. Not at all. You need to have a clear view, clear package and say کہ بھائی this is aligned with this اور آپ بات کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو ایشو ہے نا وہ یہ کہ IMF نے one fits shoes all size والا, which is true, which is a valid criticism اور اس کے اندر. ٹھیک. But I think the more fundamental question we should be asking is why we are in a 25th IMF program. Why other countries in Asia are not in the 3rd or 4th or 10th IMF program and we are in 25th IMF program. Why? And I think very few our esteemed and economists actually tackle this question. اور میرے ویو میں جو reason we are repeat offenders is located in the elite economic structure, elite fiscal framework, and a system in which we are not prepared to organize our national finances in a manner which respects macroeconomic stability. We are constantly, as a nation and as government, we are constantly spending more than what we can earn as a country through exports or through tax revenues. So we have in my view, a very poor understanding of what economic development, first of all, macroeconomic stability, and secondly, how do you bring about economic growth or economic transformation. میں جب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں تھا تو ایک کام کے سلسلے میں we looked at, since 1960 we selected countries which were, over 30-40 years, they achieved economic transformation. And we looked at set of countries where, the economic transformation was not achieved. They continued on a sort of almost... Sorry, آپ نے economic transformation کا لفظ استعمال کیا. For my understanding, تھوڑا سا اس کو ذرا ایکسپینڈ کر دیں گے کہ economic transformation from point A to B. So what is point A and what is point B? So that we can understand. I think it's very, very important question. دیکھیے ہم اپنے ہمیشہ جو ہے نا we struggle کہ جی economic growth. یہ جو ہمارا economic growth ہے کیا کہ آپ کا ایک economic structure ہے, یہ ایگریکلچر ہے, اس کے اندر یہ میجر ہیں کراپس, یہ مائنر کراپس ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ لائف اسٹاک ہے, اور اس کا ایک اسٹرکچر ہے یعنی شیئرس ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ایک انڈسٹریل اسٹرکچر ہے, اس میں مختلف چیزیں ہیں, پھر آپ کا سروسز, یہ آپ کا ایک ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے. اب ہماری جو پاکستان کی 50-60 ایئرس کے جو ایکسپیرئنس ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی اکنامک اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے اکنامک گروتھ لے کر آئیں.
وہ فزیکل سائڈ سے بھی اور مانیٹری سائڈ سے انسینٹیوائزیشن اسکیمز ہیں, پیکیجز ہیں, اور اسی اکنامک اسٹرکچر کو ہم پمپ کر رہے ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی گروتھ ڈلیور کرے. اچھا, دس از ایکسٹریملی انفارچونیٹ دس اپروچ, دس مائنڈ سیٹ, کیونکہ ایگزسٹنگ اکنامک اسٹرکچر, اور اس میں بہت کچھ ہے, مطلب دیر از اے ہول سیٹ آف لٹریچر اراؤنڈ دس. اکنامک اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ایک حد تک آپ کا گروتھ اور امپلائمنٹ اور پر کیپٹا انکم ڈلیور کرتا ہے, بٹ دین اٹ رن آؤٹ آف اسٹیم. This is what actually World Bank's report also referred to. That's right. ٹھیک. So the current economic structure of Pakistan is ossified. مطلب اب اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. It is a dead skeleton, completely dead skeleton. And the core reason is what? It has to do with the productivity, loss of comparativeness, unable to. But aren't these the results of the ossification? یعنی lack of productivity, lack of competitiveness, یہ تو پھر ایک symptoms of decline ہے نا. That's right. لیکن ہم گئے اس میں یعنی کہ ہمارا causes کیا ہیں اس کی؟ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس ہے, particularly with reference to South East Asia and East Asian countries and China, تائیوان, ساؤتھ کوریا وغیرہ, ملیشیا کی سب, وہ یہ ہے کہ آپ فوکس کرتے ہیں اکنامک ٹرانسفارمیشن, وچ مینس کہ یہ اکنامک اسٹرکچر جو ہے 10 سال کے بعد آپ کا ویژن ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوگا, کچھ اور ہوگا. اسٹرکچر چینج کرنا ہے ہمیں. یعنی ہماری جو شیئر آف ایگریکلچر ہے وہ گرو تو کرے گی, لیکن اوور آل GDP میں وہ کم ہو جائے گا اس کا شیئر, اور ہماری فلاں انڈسٹریل اسٹرکچر جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا شیئر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. Now once you start thinking of this is economic transformation where the overall national economic structure undergoes periodic changes. تو اگر آپ مثلاً پیریڈ 1 میں ہے and you're looking at 10 years, so you have a vision کہ میں نے یہ اس طرح سے اسٹرکچر میں جانا ہے, اکنامک ٹرانسفارمیشن کرنی ہے. Once you reach let's say year 10, year 12, prior to that you set up a new way of introducing innovations or new comparative industries, and say کہ بھائی میں نے ان کو کرنا ہے, and they are the ones who will be the drivers of growth, employment, rising incomes. They are the ones who are going to lead, right? So you are constantly going through a process of economic transformation. You don't remain static. If coming to Pakistan, for example, if you think China in 1980s or Vietnam in 1980s or 1990s, ٹھیک ہے, تو Pakistan economic structure and growth and rise and per capita income was more or less similar. Correct. ٹھیک ہے. اب اگر آپ 2022 میں دیکھیں and you trace the journey of these countries and many other countries like that, they are far different. Their cities are different, their economic output is different, their exports composition, commodity composition is totally different from 1990s compared. تو بیسکلی وہ خود بخود تو نہیں ہوا. مطلب ویتنام, if I may use word, پیدا تو نہیں ہوا تھا, جہیز میں تو لے کے نہیں آیا تھا. بالکل ٹھیک. چائنا بھی کوئی جہیز میں ہوائی اور یہ وہ تو لے کے نہیں آیا تھا. ساؤتھ کوریا بھی کوئی جہیز میں لے کے نہیں آیا تھا, LG اور سیمسنگ اور سب کچھ. تو کچھ تو ہوا ہے نا. پورا جو پالیسی ایکو سسٹم ہے, جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جو پروڈکٹیوٹی ہے, کسی نے اس کو انسٹیگیٹ کیا ہے. بلکہ یہی بات جو ابھی نوبل پرائز جو اکنامکس کا ہے اس میں بھی یہی اکنامک ہسٹری کے اوپر ملا. آئی تھنک فار اے ویری لانگ ٹائم آئی ہیو ناٹ ہرڈ اکنامک ہسٹری کسی کام کو, اور اس کے اندر یہ ٹرانسفارمیشن, کریٹو ڈسٹرکشن, پریسائسلی انوویشن, ان سب کو ایکسپلین کیا ہے. دیکھیے کریٹو ڈسٹرکشن آپ میں کی بات, جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا تو our center piece of growth strategy کی جو center piece تھی وہ creative destruction پہ ہے. I'm talking of 2021, 2022.
क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे थी. और यानी हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो कंप्राइजेज मोस्टली ऑफ ज़ॉम्बी फर्म्स. और वो FPR की स्टडी है कि दे एक्चुअली फाइनेंशियल सिस्टम से दे एक्चुअली ईट अप अराउंड $3 billion एनुअली एज ज़ॉम्बी फर्म्स. व्हाट आर ज़ॉम्बी फर्म्स? कि अगर उनकी लोन रोल ओवर ना हो, ठीक है, दे विल डिफॉल्ट एंड गो बैंकरप्ट. तो वी आर कीपिंग देम अलाइव थ्रू ठीक. वो फिर एक और ठीक मैं कॉन्वर्सेशन में चला जाऊंगा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और जो बोरोवर्स का रिलेशनशिप है, ठीक है, वो एक अलग गुफ्तगू है काफ़ी. बट द मेन पॉइंट इज़ कि हमारा जो है वही है, सीमेंट है, शुगर है, ऑटो इंडस्ट्री है, लो क्वालिटी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स है, कंज्यूमर गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है. और यही स्ट्रक्चर अगर आप मैप करें यानी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में या एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर में, आपको यही चीज़ 1990 में नज़र आती है पाकिस्तान की, वही चीज़ अभी भी है. नथिंग हैज चेंज. तो आपको ग्रोथ कैसे आएगा? अनलेस एंड अनटिल यू एक्चुअली हैव अ, अच्छा ये नहीं होता कि ये मेरे आपके इकोनॉमिस्ट कहने से हो जाता है. As professional, we can bring knowledge and insights of how Pakistan, what would be the best course for Pakistan to go through a economic transformation process, and there could be difference in approaches. Fine, ठीक है, but that would be resolved through evidence, and we can also bring country experiences of particularly from Asia, East Asia side. बट अगर आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में एलीट कैप्चर है एंड वेयर योर बिजनेसेस आर लिंक्ड और नेटवर्क्ड विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, विद द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, with the financial system, and their goal is to preserve the existing rents that they are accruing, ठीक है. तो वो पूरी आपकी जो फिस्कल और मॉनेटरी साइड से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनता है वो प्रिजर्व कर रहा है एक बेड. या इसके लिए हमारे दोस्त प्राइम के फेलो भी हैं डॉक्टर खलील अहमद जी, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है रियासती अशराफिया का. जी, यानी वो ट्रांसलेशन एलीट का. हाँ जी, वो एलीट को इस तरह एलीट नहीं कहते, वो स्टेट के साथ जोड़ते हैं. आई थिंक उनकी जो डेफिनेशन है वो एलीट की वो ये है कि जो जैसा आप बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस फर्म्स, कॉर्पोरेट्स, जो जिनकी डिपेंडेंसी किसी हैंड आउट के ऊपर है या किसी प्रोटेक्शन के ऊपर है या किसी तरीके से वो उनकी जो लाइफ लाइन है वो स्टेट के किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या प्रिविलेज के साथ जुड़ी हुई है. और वो सिर्फ बिजनेसेस नहीं, एंटी वॉर तबकात ऐसे हैं ऑब्वियसली सोसाइटी में जो कि तो वो एज अपोज टू मोर प्रोडक्टिव एंड एंटरप्रेन्योरल लाइफ स्टाइल, तो वो है एक रियासती अशराफिया या स्टेट एलीट या स्टेट एरिस्टोक्रेसी, उसमें वो आता है. सो आर यू पॉइंटिंग आउट कि देयर इज दिस लिंक जो कि फर्म्स का और स्टेट का है जो कम्प्लीटली अनहेल्दी है और जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी नहीं होने दे रहा, क्योंकि ज़रा ऐसी कोई भी चेंज आएगी हम कहेंगे जी ऑटो को हमने लिबरलाइज करना है या हमने टैरिफ पॉलिसी को चेंज करना है, तो वो रास्ते में आ जाएंगे और वो होने नहीं देंगे. ये आप कह रहे हैं? जी, मैं उससे ज़्यादा कह रहा हूँ. ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि हर बजट के बाद, ठीक है, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बगावत पे उठ जाती है. ओके, कि ये जो आपने इम्पोर्ट टैरिफ्स किए हैं हमें नहीं मंजूर, हमें को ठीक है, आपने डॉक्यूमेंटेशन और बिजनेस टैक्सेस के ऊपर या पर्सनल टैक्सेस के ऊपर और ये स्टेप्स लिए हैं, ये हमें मंजूर नहीं है. और फिर वो करते क्या हैं? दो चीज़ें होती हैं. पहले वो हड़ताल करते हैं, ठीक है, और बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और फिर वो आर्मी चीफ से मिलते हैं. और आर्मी चीफ उनकी जो केस है वो फिर क्यू ब्लॉक और PM सेक्रेटेरिएट और हाउस में वहाँ पे वो कन्वे करते हैं.
اب یہ اگر آپ سوچیں, اور یہ ہمیں ہر سال ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, ہم نے آبزرو کیا ہے لیکن ہم نے کنسیپچلائز نہیں کیا اس کو. یہ جو ہر سال کا ایک ریگولر سائیکل ہے, یہ ہمیں اکنامک ٹرانسفارمیشن سے روک رہا ہے. ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایک بغاوت پہ اٹھ جاتی ہے کہ وہ کنفرنٹ نہیں کیا, اس کو ڈسمینٹل نہیں کیا تو 50 سال بعد بھی ہم وہیں ہوں گے. تو بیسکلی ہماری جو یعنی جو اکنامک ٹرانسفارمیشن میں نالج یا ڈائگنوسٹک کی ایشو نہیں ہے. آپ نے شروع میں یہ ضرور بات کی تھی کہ ہمارے یہاں لوکل نالج نہیں ہے. نہیں, لوکل نالج یا اتنا نہیں ہے, لوکل نالج ان اے سیکشن آف اکانومسٹ میں ضرور ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اٹ از ناٹ براڈ بیسڈ. یعنی یہ سبق جو ہے وہ جو یونیورسٹی میں اکیڈمیا ہے اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, پالیسی سرکلز میں وہ ہے کچھ حد تک انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے. تو ابھی کہہ رہے لیکن ہماری اکیڈمیا میں یونیورسٹیز میں جاتا رہا ہوں, وہاں اس قسم کی کنورسیشن نہیں ہے. ٹھیک, ان کے پاس وہ خاص قسم کی ٹیکسٹ بکس ہیں اور وہ اسی طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ چیلنجز یہ وہ, تو وہ اس میں وہ اس طرح کی انوویشن نہیں آئی ہے. مطلب میں نے بڑی اچھی ویل ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز میں جا کے سیمینارز کیے ہیں, گفتگو کی ہے اسٹوڈنٹس سے, فیکلٹی سے. وہ جو ایک مورلیس سیٹ پیٹرن ہے کورس کا وہ وہی ہے. تو وہ یعنی میں نے خود پوچھا وہاں پہ اسٹوڈنٹ سے کہ گروتھ اور اکنامک ٹرانسفارمیشن کی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یا اکنامک کمپلیکسٹی کی کیا ہے. کہ نالج کا تو پرابلم اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں ہم نے پہلے بات کی تھی, لیکن آپ یہ کہنے والے تھے کہ مے بی دیر آر دا اسٹرکچرز وچ آر دی آبسٹیکل ان دا ٹرانسفارمیشن. جی, اور وہ آپ ہمارا جو مین کنسرن ہونا چاہیے, یعنی ہم ایک موریس میں اور ایک بڑے ڈیپ اس میں ہمیں IMF بھی ہے اور ایک سیریل ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ ہمارا اکنامک اسٹرکچر اسٹیگننٹ ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے پاس وہ ٹوئن ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس کا ریفلیکشن بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹس گروئنگ میں ہوتا ہے. اور وہ ابھی ریسنٹلی منتھس میں بھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی, یعنی آپ وہ دیکھیں نا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک اسٹڈی تھی آئی تھنک 2018 یا 19 میں کہ پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ کنسٹرینٹ گروتھ از 4.6%. اس سے زیادہ بڑھیں گے تو ہمیں بیلنس آف پیمنٹ ڈفیکلٹیز ہو جائیں گی اور ہم چلے جائیں گے IMF ریسکیو پیکیج میں. آپ دیکھیں کہ مجھے اب لگتا یہ ہے کہ غالباً وی آر ناؤ ان دا 3%. 4.6 سے ہم 3% پہ آ گئے. وہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ 3% سے زیادہ ہوگا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ, منتھلی کرنٹ اکاؤنٹ وہ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور وہ الارم بیلز ہوں گے. تو وی آر ایوری منتھ وی آر پریکیسلی ہینگنگ بائی دا تھریڈ. ٹھیک ہے. تو ون وے آف گیٹنگ آؤٹ از ٹو ریمین آن دا IMF لائف لائن. ان کا بھی چل رہا ہے بزنس, ہمارا بھی بزنس ہے, اینڈ وی آر مینٹیننگ دا اسٹیٹس کو. بٹ if you have a national vision and you want to actually restore economic sovereignty, تو the mindset of thinking has to be کہ ہم نے economic transformation کرنی ہے. میں جو پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایشو نالج یا ٹیکنیکل وہ نہیں ہے. جو ہمارا مین ایشو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے, جس میں ہماری جو انٹائر پالیسی ایلیٹ, the business elite, the military and civilian establishment are all on the same page کہ ہم نے یہ اسٹیٹس کو پرزرو کرنا ہے. یہ بالکل ہے کہ جب آپ اکنامک ٹرانسفارمیشن کریں گے دے ول بی لوزرس, دے ول بی انمپلائمنٹ. اٹ از ناٹ اے پین لیس ٹرانسفارمیشن, اٹ از اے پینفل. اور جب آپ جیسے وہ یعنی وی آل لک ایٹ ساؤتھ کوریا, چائنا یا اور کنٹریز اس طرح سے کہ periodically they went through, but they went through a lot of each transformation. They had to go through a rewiring of their economy, their rewiring of employment opportunities. It was never a painless experience. True. Or if you are in a market economy system, there should be a national understanding among, in the media and everywhere,
کہ economic transformation will always lead to a painful adjustment. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے, اور اس پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, آپ کی اجازت ہے, کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم چینجز کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریسکیو مل جاتا ہے. وہ ریسکیو کے اندر ہمارے ملٹی لیٹرلز بھی ہیں, ہمارے فرینڈلی کنٹریز بھی ہیں. تو جب ایک مومنٹ آف کرنچ آتا ہے تو وی آر آلویز ریسکیوڈ. اور اس میں مطلب اگر میں آپ کی پولیٹیکل اکانومی آرگیومنٹ کو تھوڑا انٹرنیشنلائز کر دوں تو مے بی اس میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی بھی آ جائے جو پاکستان کو ایک طرح سے unfortunately Pakistan is blessed with events where we accrued geopolitical risk, and this is unfortunate. Extremely unfortunate. کیونکہ جو ہمیں یعنی چاہے وہ سوویٹ انویژن ہو یا 9/11 ہو یا آج کل کے جو مڈل ایسٹ میں حالات ہیں, they have come at the time where the conditions were there for economic transformation, but they were frustrated because we got financial infusion or injection. تو وہ جو ایک امپیریٹو بن یا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دیکھیے اگر آپ ساؤتھ کوریا میں بھی ملٹری لیڈرز تھے اور باقی جگہوں پہ they used the opportunity, چاہے وہ چائنا کی بات کریں یا تائیوان کی یا جاپان کی, سب کی, کہ when they were getting foreign assistance, foreign aid, they used that opportunity for economic transformation. They actually established heavy industries. They actually invested in human capital development. اور اتنا کمپیریٹیو اس کو بنایا اور اتنا یعنی انویسٹ کیا اس میں in universities particularly and vocational training, کہ جو ان کی جو ورک فورس تھی was not only productive, extremely skilled and very competitive. تو وہ that formed the basis for FDI. ٹھیک ہے, اور ویسٹ سے, US سے, یورپ سے, there was in 80s and 90s there was a huge So it could be also geopolitics can also be a blessing if it is used. If the national leadership is cognizant of the کہ ہم نے اس کو اپرچونٹی کی استعمال کرنا ہے ایز اے اکنامک ٹرانسفارمیشن, اور ہم نے اپنا جو بیس ہے اس کو ایسا بنانا ہے کہ ایک آٹونومس انفلو ہو ایف ڈی آئی کا. دیکھیے ہمارے ملک پہ جو ایف ڈی آئی کا انفلو ہوتا رہے نا, وہ ہو رہا ہے تھرو سم کائنڈ آف پریویلیجڈ ارینجمنٹس, کہ ہم نے آئی پی پی کو سوورن گارنٹی دے دی, یا ہم نے خاص طریقے سے کسی مائننگ یا منرل والے کو اسپیشل سیشن دے دیا, رائٹس دے دیے, وہ دے دیا. اس کے کچھ اپنے گورننس کے ایشوز ایمرج ہو جاتے ہیں, یہ وہ. لیکن ہم نے وہ جو فاؤنڈیشن ہے کہ جو ہمارے عوام ہیں وہ اگر اسکلڈ نہیں ہے, اینڈ اسکلڈ ٹو اے ڈگری ویئر they are better than most other developing countries. ٹھیک ہے, بیکاز یو سی پرائز کمپٹیشن, ایکسپورٹ وہ بعد میں آتا ہے. پہلے جو ہوتا ہے نا, آپ کا اپنا ورک فورس شوڈ بی ہائیلی اسکلڈ. ایبسلیٹلی. اس پوائنٹ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر زبیر نے جس طرح بات کی کہ پاکستان ہیز بین انفارچونیٹ ان ایکچولی جیو پولیٹیکل رینٹس, بٹ آلسو ڈاکٹر زبیر نے ایگزامپلس بھی دی ان کنٹریز کی جنہوں نے اس طرح کی اپرچونیٹیز کو نیشنل لیڈرشپ نے استعمال کیا اکنامک ٹرانسفارمیشن کے لیے. سو دیٹ از دا کی میسج آج کی ایپیسوڈ سے, کہ ہم اپنی اکنامک گروتھ کے بجائے اکنامک ٹرانسفارمیشن کو کیسے ٹارگٹ کریں, اور اسی سے ہم پھر ایسے فیوچر میں جائیں جہاں پر پراسپیرٹی صرف کسی ایک طبقے کے لیے نہ ہو بلکہ پورے عوام کے لیے. With these words, I thank you, Dr. Zubair. Thank you. And hope to continue the conversation. And please do like, share, and subscribe to our channel.